عرب ممالک میں آنے والے اکثر انبیاء کا ذکر قرآن مجید میں آیا اور ان قوموں کے احوال بھی صراحت سے بیان کیے گئے۔ ان میں سے ایک قوم سمود بھی گزری، جسے آل اولا یا صالحہ بھی کہا جاتا ہے۔ دراصل یہ ایک سرکش اور گمراہ قوم تھی۔ اسے راہ راست پر لانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے ایک پیغمبر صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو قوم برہان یا دلیل روشن کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اگر تم سچے نبی ہو تو پہاڑ کی چٹان سے ایک اونٹنی پیدا کر کے دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا منہ مانگا معجزہ پیغمبر کو عطا فرمایا، چنانچہ چٹان سے ایک بہت بڑی اونٹنی نمودار ہوئی۔ اب وہ قوم آزمائش میں پڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ تمہارے پاس پانی کا جو ذخیرہ ہے ایک دن تم پیو گے اور دوسرے دن اونٹنی استعمال کرے گی۔ دونوں فریقوں کو پابندی سے چلنا ہوگا۔ سمود قوم بہت ہنر مند تھی اور چٹانوں کو تراش کر گھر بنایا کرتی تھی۔ دور دور تک ان کے چرچے تھے، لیکن اس سب کے باوجود اس کی بد دماغی اور کجروی بھی عروج پر پہنچی ہوئی تھی۔ اس کے بعد جب کہ مطلوبہ معجزہ دیکھ لیا، انہیں نبی پر پوری اطاعت کرنی چاہیے تھی، مگر ایسا نہ ہوا۔ وہ بددینی اور کمر بستہ پر قابض رہے اور اونٹنی کو مارنے کا پروگرام بناتے رہے، حالانکہ حضرت صالح علیہ السلام نے اسے غلط ارادے سے چھونے سے منع فرمایا تھا۔ لیکن جب کسی معاشرے کی مت ماری جاتی ہے تو اس پر کوئی تنبیہ کاری ثابت نہیں ہوتی۔ یہی حال قوم سمود کا تھا۔ چنانچہ ایک دن موقع پا کر اس قوم کے بدبخت افراد نے شفاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے اور اسے ہلاک کر دیا۔ اس کھلی بغاوت پر مالک سخت غضبناک ہوا اور قہر الہی نے جوش مارا اور قوم کی ہلاکت کا فیصلہ ہو گیا۔ اور وہ قوم جو پہاڑی وادیوں میں اپنے آپ کو انتہائی محفوظ سمجھتی تھی، خدائے جبار نے اسے عجیب طریقے سے ہلاک کیا۔ ہواؤں کے ایک زبردست آواز پیدا ہوئی اور خوفناک دھماکے کی وجہ سے لوگ موت کا شکار ہونے لگے اور یوں یہ سرکش قوم لقمہ اجل بن گئی۔ وہ قوم جو اپنے اندر بصارت لیے ہوئے تھے، جہاں مالک حقیقی انسان کو اپنے اندر عجیب مظاہر دکھاتا ہے، وہاں اس کی سزائیں بھی بڑی انوکھی ہوتی ہیں۔ نامعلوم اس شدید چیخ میں یا سخت دھماکے جیسی آواز میں کیا تاثر تھے کہ عین ممکن ان کے جگر پھٹ گئے یا قلب بند ہو گئے، یا معلوم ان کی آواز سے ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور وہ صفحۂ ہستی سے مٹ گئے۔